السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ درجہ ثانیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اتحاف المسلم۔ اس کا پورا نام ہے اتحاف المسلم بما ورد فی الترغیب والترہیب من احادیث البخاری والمسلم۔ اس میں مختلف احادیث سے ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، مختلف مواقع اور اس کتاب میں مختلف باب ہیں۔ پہلا باب ہے کتاب الایمان، تو ہم کتاب الایمان سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم حتی ابوا المبیت الی غار فدخلوه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 لوگوں نے سفر کے لیے ارادہ کیا اور وہ ایک جگہ یعنی ایک غار میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئے۔ فانحدرت صخرات من الجبل فسدت علیہم الغار فقالوا انہ لا ینجیکم من هذه الصخرة الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم۔ تو پہاڑ سے ایک پتھر آیا اور غار کے منہ پر آ گیا اور غار کا دروازہ بند کر دیا، یعنی کہ غار سے نکلنا ممکن نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس پتھر سے بچ نہیں سکتے مگر یوں کہ کسی نیک کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ فقال رجل منہم اللہم کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور میں ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَأَ بِي فِي طَلَبٍ شَيْءٍ يَوْمًا۔ اور میں ایک دن کام کے باعث دیر سے پہنچا تو فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهُمَا حَتَّى نَامَا، یہاں تک کہ دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں، وہ سو چکے ہیں، ان کو نیند آ گئی ہے۔ فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا۔ تو میں نے ان کے لیے دودھ دوہا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو یا اپنے غلام کو دودھ پلاؤں، اسی لیے ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ فَلَبِثْتُ وَقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ۔ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر ہو گئی۔ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا، اور اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپنا شام کا دودھ اس وقت پیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت سے ہمیں نجات دے دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ غار کے سامنے جو پتھر آیا ہوتا تھوڑا سا ہٹا مگر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال الآخر اللہم کانت لی بنت عم کانت احب الناس الی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى علمت
بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِينَ کہ میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے نہ مانا۔ تَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِينَ اسی زمانے میں 1 سال قحط پڑا تو وہ میرے پاس آئی، فجاءتنی تو وہ میرے پاس آئی، فَأَعْطَيْتُهَا 20 و100 دینار علی ان تخلی بینی و بین نفسها میرے پاس آئی، میں نے اس سے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے۔ اللہ، چنانچہ وہ راضی ہو گئی۔ ففعلت حتی اذا قدرت علیہ قالت لا احل لک ان تفض الخاتم الا بحقہ فتحرجت من الوقوع علیہ۔ اب میں اس پر قابو پا چکا تھا لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مہر کو تم حق کے بغیر توڑو۔ فانصرفت عنہا وہی احب الناس الی وترکت الذہب الذی اعطیتها۔ تو یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے، برے کام سے باز آ گیا اور وہاں سے چلا آیا، حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ عزیز تھی، یعنی کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ تو اے اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ فانفرجت صخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا۔ چنانچہ چٹان ذرا سی اور کھسکی لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا۔